الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اور اس کلپ کو دیکھنے سننے والے مسلمان بھائیوں، آپ کے سامنے آج میں ایک ضروری وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس کا پس منظر یہ ہے: رمضان المبارک سے قبل ہم یہاں دورہ تفسیر القرآن کے اندر مصروف تھے، اور ہمارے ضلع بکھر کے اندر سرائے مہاجر پر مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت سے وابستہ ایک مسجد کے اندر خطیب ہیں مولانا لطف اللہ صاحب، اور وہاں اس مسجد کے اندر کچھ تبلیغی احباب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مولانا لطف اللہ نے اپنی تحقیقی تقاریر کے اندر کچھ باتیں عرض کی، اپنی تحقیق پیش کی۔ چونکہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کے علم کے خلاف تھی، کیونکہ ان کا علم بالکل محدود ہے، اور ان کے ذہن کے بھی خلاف تھی، تو انہوں نے شور مچا دیا، اور بالآخر تھانہ سرائے مہاجر میں ایک درخواست دی، اور ایجنسیوں کو بھی ایک درخواست دی، حساس اداروں کو، مولانا کے خلاف۔ اس پر ایس ایچ او تھانہ سرائے مہاجر نے کہا کہ میں اس وقت تک ایف آئی آر نہیں کر سکتا جب تک دونوں قسم کے علماء گفتگو کر کے مجھے یہ نہ بتائیں کہ واقعتاً مولانا لطف اللہ توہین احادیث نبویہ کے مرتکب ہیں۔ اس وقت تک میں ایف آئی آر نہیں دیتا۔ تو پہلے تو یہ لوگ نجی طور پر منتیں سماجھتے کرتے رہے کہ کوئی کسی قسم کی بحث نہیں ہونی چاہیے، تم دوسری جگہ اپنی مسجد بنا لو، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ مسجد چھوڑ دو۔ الغرض بالآخر مجبوراً آ گئے اس بیت پر۔ وہاں انہوں نے بلایا مولانا عبداللہ ولائچ صاحب کو۔ وہاں جو گفتگو ہوئی، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ مولانا عبداللہ وڑائچ صاحب نے جو کاٹ تراش کر کے اس گفتگو کو پیش کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ویڈیو سے بہت سی باتیں حذف کی ہیں آڈیو سے، اس ریکارڈنگ سے، میں تو کم از کم علماء دیوبند سے وابستہ کسی شخص سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ علماء دیوبند ان کے ساتھ کسی مسئلہ میں اہل علم کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی دیانت امانت اپنے تو اپنے، ان کے بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جب میں نے وائرل آڈیو ویڈیو وہ جو انہوں نے پیش کی اور کاٹ تراش کر کے پیش کی، قط و برید کر کے پیش کی، تو اس وقت میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ ان لوگوں نے اپنا انتصاب کن لوگوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جو اپنے زمانہ میں دیانت و امانت کے پہاڑ تھے، دیانت و امانت کے کوہ گراں تھے، جن کی دیانت و امانت پر ان کے بدترین مخالفین بھی انکار ان کی دیانت و امانت کا نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ان بھائیوں نے 1 مہینہ کے بعد اس دیانت و امانت کی دھجیاں اڑا دیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند نے رد تان میراث کے سلسلہ میں ایک موقف اپنایا جو منفرد تھا ان کا، کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت معروف معنی میں نہیں، بلکہ ان کی روح مبارک جسم اقدس سے نہیں نکالی جاتی، بوقت موت ان کی روح مبارک دل پر سکڑ جاتی ہے اور اطراف و جوانب سے اس کا تصرف روک دیا جاتا ہے۔ بعد میں جب وہ دفن کر دیے جاتے ہیں تو بدستور روح مبارک پورے جسم کے اندر کام کرنے لگ جاتی ہے اور وہ بدستور زندہ ہوتے ہیں، لہذا زندہ کی میراث نہیں ہوتی، میراث تو فوت شدہ کی ہوتی ہے۔ مگر کمال یہ ہے حضرت کا کہ انہوں نے اپنی دیانت و امانت کا ثبوت دیتے ہوئے آب حیات کے اندر بھی لکھا کہ میرے اس قول اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے، وگرنہ 2 اور قول بھی تھے میں وہ اختیار کر سکتا تھا۔ ایک قول حیات ثانی اور ایک قول حیات مثل شہداء روحانی، لیکن آگے فرماتے ہیں دونوں قول مفید، مطلب صاحب رسالہ نہیں۔ صاحب رسالہ کی تو اس رد و قط سے مقصد خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے مدفعت تان میراث، اور وہ جبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بدستور زندہ مانا جائے۔ یہ حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنا نظریہ اپنایا، لیکن پھر جمال قاسمی میں انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں اس نظریہ پر منکرین سے دست بگریباں ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں،
میں اس کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا ہوں، ہر جگہ کہتا پھرتا نہیں۔ ہاں جہاں کوئی پوچھے اور اندیشہ فساد نہ ہو تو عرض کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس بات کا، مت کہنا کہ عبارت کے اندر کوئی وعدہ کمی بیشی ہے۔ اور پھر صاف فرمایا کہ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اکثر احادیث باب حیات میں ضعیف ہیں۔ بانی کا تو یہ حال ہے، اس کی دیانت و امانت کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے ضعیف احادیث کے ضعف کا اقرار فرمایا اور انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا، صاف واضح کہہ دیا۔ لیکن آج کل کے منتسبین الی حضرت نانوتوی، منتسبین الی دیوبند، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ گفتگو کے اندر بھی خیانت کرتے ہیں۔ حضرت وہ ساری ویڈیو سامنے لاؤ بغیر کاٹ تراش کے، پوری گفتگو سامنے لاؤ، پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ وہاں کیا ہوا۔ آپ نے شروع میں کتاب مقدس بخاری محدث اور قرآن مقدس اور بخاری محدث ہاتھ میں لی ہوئی تھی، اس پر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو تو ہم نے لوہے کے چنے چبائے۔ آپ تو لائے تھے بخاری محدث اس لیے کہ میں کلابے ملا کر کے مولانا لطف اللہ کو گستاخ حدیث ثابت کر کے میں اس پر پرچہ کروا لوں گا، لیکن وہاں ہم نے آپ کو لوہے کے چنے چبائے اور ہم نے ثابت کیا کہ اس کتاب کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کتاب کے مصنف کو جمعیت اشاعت توحید و سنت اپنی جماعت سے خارج کر چکی ہے اور پھر اس کتاب کے خلاف قرارداد پاس کر چکی ہے، اور وہ قرارداد اخبار اسلام اخبار میں چھپ چکی ہے۔ اور اس پر ہمارے مفتی عبد القدوس صاحب حیدری مولانا احمد سعید صاحب کے صاحبزادے مولانا کلیم اللہ سے مناظرہ کر چکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ مناظرہ دکھاؤ، تو ہم نے کہا کہ فیس بک کھولو، کلک کرو، آپ کے سامنے آ جائے گا، مناظرہ موجود ہے۔ پھر آپ کو اس سے بھاگنا پڑا، چھوڑنا پڑا، پھر آپ دوسری باتوں پر آئے۔ تو جناب مولانا، ہم نے دوسری باتوں پر آپ کے ساتھ الجھاؤ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتابیں کیوں لائے تھے۔ مولانا، تھانے کا ماحول نہ ہوتا اور کھلا میدان ہوتا تو ہم سیر کراتے آپ کو کہ آپ کے جاہل لوگ جن کی ترجمانی کے لیے آپ تشریف لائے تھے، وہ جاہل لوگ جو غیر اللہ کے پجاریوں، مزارات کی نظر و نیاز کھانے والوں، غیر اللہ کو عالم الغیب کہنے والوں، غیر اللہ کی شور پکار کرنے والوں کے پیچھے 27 نمازوں کا ثواب کا رٹا لگاتے لگاتے نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، اور اشاعت التوحید و سنت کے موحد علماء کے پیچھے ان کی باچھیں کانوں تک لگ جاتی ہیں اعتراضات کرتے کرتے۔ مجھے پتا ہے اچھی طرح، جب وہ ان کی مساجد میں جاتے ہیں تو بحث نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں یہ علماء پر اعتراض کرتے ہیں، جاہل جن کے ترجمان آپ بن کر آئے تھے۔ ہم آپ کو سیر کراتے کہ یہ تحقیق جو پیش کی، یہ تحقیق مولانا لطف اللہ صاحب نے پیش نہیں کی، بلکہ یہ تحقیق علماء عرب و عجم کی تحقیق ہے۔ ہمارے اکابرین نے بھی ان احادیث کو ضعیف مانا، اور آپ نے ایک بات میرے حوالے سے کہی ہے کہ انہوں نے اس کو حسن مانا ہے۔ ہاں مولانا، میں نے کہا تھا کہ تمام طرق تو ضعیف ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے
حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، ہم نے واضح لفظوں میں کہا جو پڑھ لیتا ہے ہم اس کو بدعتی نہیں کہتے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی، ہم نے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی معارف القرآن بھی پیش کی تھی، اور وہاں سے بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا تھا جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ سب طرق ضعیف ہیں لیلت شب مبارک کے، شب برات کے سلسلہ میں، اور البتہ تعدد طرق کی وجہ سے گنجائش ہے۔ میں نے پیش کی تھی تلخیص الحبیر، آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ تلخیص الحبیر یہ تو ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی، اور یہ شافعیہ تم حنفیوں کی کتاب پیش کرو۔ تو وہ جو میں نے پیش کی تھی وہ تو میں نے پیش کی تھی صلاۃ التسبیح کے اوپر۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حنفیوں کی کتاب تخریج الاحادیث والآثار الواقعہ فی تفسیر کشاف للزمخشری۔ یہ تخریج جو ہے احادیث کشاف کے بارے میں، کشاف والا جو احادیث پیش کرتا ہے اس کے اوپر تخریج ہے علامہ زیلی کی، اور علامہ زیلی حنفی ہے رحمہ اللہ، جنہوں نے ہدایہ کی تخریج بھی لکھی ہے۔ یہ میرے سامنے جلد نمبر 3 ہے، اور یہ چھاپا سعودی عرب کا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 263 پر قال ابن دہیہ فی العلم المشہور ھذا حدیث موضوع و ابراہیم ابن اسحاق ھذا من ولد حنظلۃ الغسیل قال فی ابن حبان یکلم الاخبار و یسرق الاحادیث و شیخ وہب اکذب الناس و سعید متروک ولیس فی لیلۃ نصف من شعبان حدیث یسیع ذکر ذالک اہل التعدیل والتجریح۔ مولانا یہ حوالہ بھی آپ یاد کریں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ مولانا لطف اللہ کا دامن کن علماء کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہم نے جو موقف اختیار کیا وہاں کہ یہ قضیہ فرضیہ ہے، مولانا ہم نے موقف آپ کی پارٹی سے منوایا ہے، اور وہ جو تحریر تھانہ کے اندر لکھی گئی ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے اس بات کو باقاعدہ کہ قضیہ فرضیہ ہے، نہ اس سے کتب حدیث کی توہین ہوتی ہے نہ حدیث کی توہین ہوتی ہے، اور آپ کے ساتھ والے علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ میں آج ایس ایچ او تھانہ سرائے مہاجر سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ وہ تحریر سامنے لائیں۔ وہ آپ تحریر کیوں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ تم دونوں نے کوئی بات پبلک نے نہیں کرنی۔ ہم نے آپ کا احترام کیا، آپ کی بات کو مانا، ہم نے پبلک میں کوئی بات نہیں کی، لیکن ہوا یہ کہ دوسرے تیسرے دن ان کی تحریریں آ گئی حضوری والوں کی۔ حضوری والوں میں تمہیں بھی جانتا ہوں، اچھی خاصی شوق ہے تو نکلو میدان میں دیکھ لیتا ہوں تم کو، میں جانتا ہوں تم کو، جتنی تمہاری استعداد ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وقف کے قبرستان پر مدرسہ بنانے والوں میں تمہیں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں میں تم کو، تمہاری توحید کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم مسلک کے دیوبند کے کتنے خیر خواہ ہو میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ جو علماء دیوبند کو دن رات کافر کافر کہتے نہیں سکتے، تم ان کے ساتھ برادری رکھتے ہو، تعلقات رکھتے ہو، میں جانتا ہوں تمہیں چڑ ہے اہل حق سے۔ تو وہ تحریر سامنے لائی جائے، وہ تحریر سامنے لائی جائے۔ ایس ایچ او تھانہ سرائے مہاجر وہ تحریر سامنے لائے، ہم تو خاموش ہو گئے۔ اور ایک بات مولانا نے یہ فرمائی کہ کمیٹی نے کہا ہم خارج کر رہے ہیں، نہیں جناب مولانا، کمیٹی نے منتیں کی اندر خانے پولیس کی۔ اس وقت ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ 1 مہینہ تک تم
مسجد کے اندر جماعت نہیں کراؤ گے، 1 مہینہ تک مسجد کے اندر جماعت نہیں کراؤ گے، میں حکمن کہتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ حکم کس لیے تھا، تو بہرحال اس پوری ویڈیو کو سامنے لاؤ، اس تحریر کو سامنے لاؤ جس تحریر میں لکھا گیا ہے کہ اس سے نہ حدیث کی توہین ہوتی ہے نہ کتب حدیث کی توہین ہوتی ہے، نہ حدیث کی توہین نہ کتب حدیث، قضیہ فرضیہ ہے۔ البتہ ایک لفظ کہ وہ لفظ استعمال کرنا تھا جو علماء اس موقع پر استعمال کر لیتے ہیں، انہوں نے اس لفظ کو چھوڑ کر کے دوسرا لفظ استعمال کیا، اور وہ جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حدیث کوئی نہیں جس کے اندر صحابی کی توہین ہو، اور جس کے اندر صحابی کی توہین وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ جب حدیث نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اس کو دیوار پر مارنے کی بات کی جو حدیث رسول نہیں۔ اس پر بھی ہمارے پاس الحمدللہ بہترین مواد موجود ہے کہ اگر تعویل کرنے سے بھی کوئی ایسی حدیث، ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی جس کے اندر کسی صحابی کی توہین ہوئی، ایسی کوئی اگر بات ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی یار کی توہین نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب نے صحابہ کی، نبی پاک کی سنت نے صحابہ کی عظمت بیان کی۔ وہ راوی کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، راوی کا کوئی تصرف ہو سکتا ہے، راوی کے کوئی غلط لفظ ہو سکتے ہیں، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہو سکتے، اور صحابی کی توہین نہیں کر سکتا۔ ہم لے کر گئے تھے مسلم شریف، اس کے اوپر 90 لگی ہوئی ہے، کتاب الجہاد کے اندر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے پاس ہے، حدیث موجود ہے، اور حضرت عباس نے آ کر کہا اکتب بینی و بین ھذا الخائن القادر، حضرت علی کے بارے میں اس کے اوپر 90 نے جو لکھا ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ 90 نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض علماء نے مسلم سے اس حدیث کو کاٹ دیا ہے، اور یہی بات علامہ عثمانی نے 90 سے فتح الملم کے اندر لکھی ہے کہ بعض علماء نے تو اس عبارت کو بھی اڑا دیا ہے کہ یہ عبارت بظاہر سیدنا علی کی توہین بنتی ہے۔ بعض نے جواب دیا، بعض نے تعویل کی۔ تو مولانا اگر بات لمبی ہوگی تو پھر بات اور آگے بڑھے گی، لیکن چھڑ گیا جب قیامت کا، بات تیری جوانی تک پہنچی، بات بہت آگے بڑھے گی۔ خدا کے لیے دیانت امانت کے ساتھ بات کیجیے گا، دیانت امانت کے ساتھ۔ علماء کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کے اندر میں نے بہت ساری گفتگو کی، میں نے وہاں بہت ساری گفتگو کی، لیکن آپ نے ساری گفتگو اڑا دی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میری گفتگو، ساری گفتگو پیش کی جائے، وہ جو میں نے وہاں گفتگو کی 1 مہینہ تک آپ یہی کام کرتے رہے، اس کو بناتے رہے، بنا کر پیش کرتے رہے۔ میں نے تو آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کی درخواست کے اندر جو تضاد ہے وہ تضاد اٹھائیں۔ پہلے لکھتا ہے کہ مولانا لطف اللہ نے کتب حدیث کی توہین کی، پھر لکھتا ہے کہ نہیں جناب انہوں نے حدیث کی توہین کی۔ یہ 2 باتیں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ تضاد اٹھائیں، آپ ہمت کریں۔ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ تضاد اٹھائیں۔ کتب حدیث ایک جگہ فرماتے، پہلے لکھتے ہیں کتب حدیث، پھر لکھتے ہیں حدیث۔ اور پھر حضوری کا ایک دوست، ایک عالم میرے پاس آیا اور اس نے میرے کان میں کہا مولانا بات کوئی نہیں، بدعتی لوگ خوش ہو رہے ہیں، رضا خانی خوش ہو رہے ہیں ہماری لڑائی پر، بات کوئی نہیں، یہ جاہل عوام نے، ان سے پوچھئے کیا تم نے مجھے کان میں نہیں کہا؟ پھر میں نے باہر نکل کر کے اسے کہا اب بتاؤ، کہنے لگا وہی بات ہے جو میں نے آپ کو وہاں کہیں تھانے کے اندر کمرہ
ایس ایچ او کے کمرہ میں. میں نے کہا پھر پکھنڈ کیا. میں نے اس کی داڑھی کے اوپر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا یہ تم نے پکھنڈ کیا بنایا ہوا ہے. پھر وہاں تو آپ سے بات بھی نہیں ہو سکتی تھی. آپ ایک مہینہ تک تو آپ کو ہوش نہیں آیا شاید. ایک مہینہ کے بعد نہامو جی آپ وہ میاں والی والے لوگوں کی حمایت میں جی, اور نہامو جب باہر نکل آئے ہو تو سب جی, نہامو جب باہر نکل آئے ہو. آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم احناف ہیں, حنفی ہیں, اور حنفی قرآن کو اہمیت دیتے ہیں. وہاں مولانا مفتی محمد عثمان نے اصول شاشی کی بات پڑھی تھی, اور اس وقت تو آپ نے کہا تھا کہ میں بھی چاہوں تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں, صفحہ کی بات پڑھ سکتا ہوں. ہم نے آپ کو کہا کہ آپ 2 سطر پڑھیں. اس وقت آپ نے وہ جواب نہیں دیا جو آپ اپنی اس کلپ میں آپ نے جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر انتظامیہ سرائے مہاجر, ایس ایچ او سرائے مہاجر کو کہتا ہوں, ہم جب بات کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم خاموش رہو, اپنے علماء کو خاموش کراؤ. میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں سرائے مہاجر کی انتظامیہ سے, ایس ایچ او سرائے مہاجر سے, کہ یا تو آپ ان سے پوچھیں یا آپ وہ تحریر سامنے لائیں. وہ تحریر جو لکھی گئی تھی آپ نے بھی اس پر دستخط کیے, اور باہر آ کر آپ نے وہ تحریر سنائی تھی. وہ تحریر سامنے لائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پبلک کے سامنے ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام علماء کو آپس میں اتحاد اور پیار و محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.